الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة زالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ غلامی میں کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہی مردوں کے شمشیریں۔ حضرات محترم، 22 اپریل 2025 منگل کو 2024 کے UPSC کا نتیجہ سامنے آیا۔ اس سے کسی حد تک خوشی بھی ہوئی اور کچھ مایوسی بھی ہوئی۔ 26 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے، یہ خوشی کی بات ہے۔ مایوسی یہ ہوئی کہ 25 ٹاپ لوگوں میں کسی کا نام نہیں ہے۔ 100 ٹاپ لوگوں میں ارم چودھری اور فرخندہ قریشی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نونہالوں کو ترقیات کے تمام منازل طے کرنے کے اسباب و ذرائع غیب سے پیدا فرمائے۔ تعلیم جو ہے یہ انسان کا ایسا زیور ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا کر کے عرش تک پہنچا دینے والا ہے، اور اس کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے بھی لکھا جاتا ہے۔ اور علم کے آفتاب و ماہتاب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو جو دانشوران ہیں، اہل علم ہیں، ان کا نام بہت ہی موٹے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب نے جو ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، کہ جو دانش اور حکمت کی بات ہے وہ مومن کا گمشدہ میراث ہے۔ حیثما وجدہا فہو احق بہا، جہاں بھی اس کو پا جائے تو اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دانائی کی باتیں، دانش کی باتیں، علم کی باتیں، اس کا حقدار کون ہے؟ مومن۔ جہاں بھی مل جائے اس کو حاصل کر لے، اس کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی بندش نہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، معاشرے میں بہت ڈھیر ساری برائیاں تھیں، اس کو لکھنے والوں نے لکھا، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی وحی کا نزول ہوا وہ اقرأ، اے میرے محبوب آپ پڑھیے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ پڑھنا جو ہے یہ عروج کا ضامن ہے، بلندی کا ضامن ہے، ترقی کا ضامن ہے۔ اپنی ترقی، اپنے قوم کی، خاندان کی اور پورے قوم کی اور ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، ان کو دنیا بھولتی نہیں ہے۔ لوگ بھلانا چاہیں تو بھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ علم والوں کی بڑی قدر ہوتی ہے، ان کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے
تو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے. ان بہت سارے لوگوں میں بہت سے نام اللہ والوں کے ہیں، یعنی کلمہ گو لوگوں کے ہیں. اگر آپ دنیا میں فلاسفر کو دیکھنا چاہیں گے تو کون سے لوگ ملیں گے؟ جرمنی کے ایمانوئل کینٹ کا نام ہوگا، فرانس کا رینے ڈیکارٹ کا نام ہوگا، اسکاٹ لینڈ کا ایڈم اسمتھ، یونان کا افلاطون اور ارسطو. ان کی فلسفی کی بنیاد ہی علم کی اہمیت پر ہے. علم تھا تو ان کا نام اب تک روشن ہے. اسی طریقے سے مسلم دنیا پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے، مسلم دنیا خالی نہیں تھی، دھیان رکھنا. مسلم دنیا پر نگاہ دوڑائیں گے تو کون لوگ ملیں گے؟ ابن سینا، ابو نصر الفارابی، ابو حامد الغزالی، فخر الدین الرازی، ابن خلدون، ابن طفیل، ابن رشد، ابو بکر زکریا الرازی، علامہ اقبال. یہ تمام لوگ جو دنیا کے افق پر آسمان کے آفتاب و ماہتاب کی طرح جو روشن ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علم ہے. علم کی بنیاد پر. اور اسلامی تاریخ میں بہت سے نامی گرامی علم داں، سائنس داں، اکنامسٹ اور سوشل سائنٹسٹ بھی ملتے ہیں. عمر خیام، ابن سینا، شرف الدین الطوسی، ابو نصر المنصور اور الخوارزمی جیسے آسٹرونومر بھی ملتے ہیں. نیورولوجی کے بانی مسلمان ابن زہر، سائیکولوجی کے بانی الکندی، مینٹل ہیلتھ کے بانی احمد بن البلغی، نیورو سرجری کے بانی ابو القاسم الزہراوی، اور جدید کیمسٹری کے بانی جابر بن حیان، مشہور تاریخ داں اکنامسٹ ابن خلدون، الماوردی، ناصر الطوسی، ابن تیمیہ اور ابن النفیس جیسے معاشی ماہرین پیدا ہوئے. یہ کیا تھا؟ ہمارے اسلاف نے جب یہ سمجھا کہ علم جو ہے اپنی ترقی کا ضامن ہے اور اپنی حفاظت کا بھی ضامن ہے، تو اس پر ان لوگوں نے توجہ کی، محنت کی، اور محنت کی بنیاد پر دنیا کے سامنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیا. اور ان کارہائے نمایاں سے دنیا اب تک فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ان کارہائے نمایاں کی وجہ سے ان لوگوں کا نام بھی روشن ہے. اور پھر دنیا میں خاموشی طاری رہی اور طاری ہے دیکھا جائے تو. ہمارے نوجوان غفلت کے تھوڑا شکار ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، قابلیت کی کمی نہیں، صلاحیت کی کمی نہیں، بس خالی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے. تھوڑی توجہ کر دیں، تھوڑی محنت کر دیں تو کامیابی ان کے قدم چومے گی، کامیابی ان کے قدم چومے گی. اور یہ بات دھیان رکھو، جس قوم کے بچے نہ ہوں خوددار و ہنرمند، جس قوم کے بچے نہ ہوں خوددار و ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگ. یعنی یہ نوجوان آگے ہی چل کے لیڈر بنیں گے، قائد بنیں گے، سربراہ بنیں گے. اب اگر ان کے اندر خودداری نہیں ہے، ہنرمندی نہیں ہے، علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو پھر کہاں لے کر کے جائیں گے سب کو؟ یہ UPSC کا جو امتحان ہے واقعتاً دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے، لیکن بہت خرچیلا نہیں ہے، بہت خرچیلا نہیں ہے. ہمارے نوجوان چاہیں تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. گریجویشن کرنے کے لیے بہت آسان مضمون کا انتخاب کریں. 10ویں کے بعد وہ سائنس وغیرہ یہ سب نہ لیں، آرٹ کے ذریعے پڑھائی کرتے رہیں اور گریجویشن کر لیں، اور وہیں سے 11ویں کا جو سال ہوتا ہے وہیں سے اس کی تیاری شروع کر دیں، گھر بیٹھے تیاری شروع کر دیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خالی اخبارات کا مطالعہ شروع کر دیا، نئے اخبار، پرانے اخبار پڑھتے رہے اور کامیاب ہو گئے. اور کوچنگ کی نوبت آ جائے تو کوچنگ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے رہبری ملتی ہے، راستہ ملتی ہے. ابھی تو آن لائن بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، معلوم پڑ جاتی ہیں. تو یہ 2009 میں 31 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے تھے، لیکن 2010 میں پورے ملک میں جس نے ٹاپ کیا اس کا نام تھا ڈاکٹر شاہ فیصل. 2015 سے 2019 کے درمیان مسلمانوں کی نمائندگی 30 سے لے کر کے 52 کے بیچ میں رہی. 2020 میں 761 لوگوں میں 30 لوگ کامیاب ہوئے مسلم، جو 761 کامیاب ہوئے مسلم 30.
2021 میں 685 میں 21 مسلم امیدوار، 2022 میں 933 میں 30 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے۔ 2023 میں بہت خوش آئند بات رہی کہ 1016 میں 51 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے، لیکن جو 2024 کا نتیجہ بھی منگل کو آیا اس میں افسوس کی بات یہ کہ 26 لوگ کامیاب ہوئے، اور ان 26 کامیاب ہونے والوں میں 25 ٹاپ لوگوں میں کسی کا نام نہیں ہے، 100 میں 2 کا نام ہے، ارم چودھری کا اور فرخندہ قریشی کا۔ اور ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے محنت کریں، کیسے آگے بڑھیں، ہمارے لیے راستے بند ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھو اس بات کو، شاعر نے کیا خوب کہا کہ سیلابوں پہ وار کرو، سیلابوں پہ وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ جس کے اندر عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، آگے نکلنے کا عزم ہوتا ہے اور دل میں وہ ٹھان لیتا ہے۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ جیت ہو جاتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے، جیت ہو جاتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے، ہار تب ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان اگر ٹھان لیں تو کوئی راستہ ان کے لیے بند نہیں ملے گا، کوئی راستہ ان کو بند نہیں ملے گا۔ آپ کے علاقے یہ پرتاپ گڑھ کا واقعہ، ایک گھر ہے مشرا جی کا، یہ دا انڈین ایکسپریس نے 28 جولائی 2022 کو رپورٹ لگائی۔ پرتاپ گڑھ قصبہ لال گنج کے رہنے والے انل مشرا، ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ان چاروں نے 3 سال کے وقفہ میں، کتنے میں؟ 3 سال کے وقفہ میں UPSC کا امتحان پاس کیا، اور 3 IAS ہیں، سب سے اونچی پوسٹ، اور ایک بچی IPS ہے، 2 نمبر کی پوسٹ۔ ہم سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، خالی ہمیں اپنے وقت کو صحیح مصرف میں لگانے کی ہماری فکر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میڈیکل، انجینئرنگ اور جو دوسرے راستے ہیں پیسہ کمانے کے، جو لوگ پیسہ کمانے کی مشین بننا چاہتے ہیں ان کو لاکھوں خرچ کرنا پڑتا ہے، لاکھوں خرچ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے لاکھوں کروڑوں وہ کماتے ہیں، اور پھر بھی وہ اشتہار کے اور دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ لیکن IAS کی تیاری کے لیے آپ کو بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، آپ 11ویں سے سستی پڑھائی کرتے جائیے، آسان مضمون لیتے جائیے اور تیاری کرتے رہیے۔ آپ گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں، اور اگر کوچنگ کرنی پڑے گی تو بھی بہت مہنگی کوچنگ نہیں ہے، ایسی تنظیمیں موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں، ایسی چیریٹیبل ٹرسٹیں موجود ہیں جو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کوچنگ کی فیس آپ کی کوئی اور جمع کر دے گا۔ آپ پتہ تو لگاؤ کتنے مسلم مخیر حضرات ہیں جو اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہمارا کوئی نونہال آگے بڑھنا چاہے ہم اس کی فیس ادا کریں کوچنگ کی۔ اور آدمی جب IAS بن جاتا ہے، IPS بن جاتا ہے تو اس کے اختیارات، ایک ڈاکٹر انجینئر جو کمائے گا خالی اپنے گھر کے لیے کرے گا، بیوی بچوں کے لیے کرے گا، بہت زیادہ نیک اور خیر خواہ ہوگا تو کچھ صدقہ خیرات کر دیا کرے گا، کچھ رشتے نادے داروں کو دے دیا کرے گا۔ لیکن جو IAS آفیسر بن جائے گا وہ خالی اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کے کنبے کا فائدہ نہیں ہے، ملک کا فائدہ، وطن کا فائدہ، قوم کا فائدہ، ملت کا فائدہ۔ وہ جہاں بیٹھے گا پورے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ دھیان رکھو اس بات کو، IAS آفیسر کی یہ طاقت ہوتی ہے، اس کو یہ پاور ہوتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو جو بہت سستی تعلیم ہے، بہت آسان بھی ہے، خالی محنت ہے۔ آپ ادھر ادھر بیٹھنا چھوڑ دو، گپے لڑانا چھوڑ دو، بائک دوڑانا چھوڑ دو، کرکٹ دیکھنا چھوڑ دو، موبائل پہ اپنے ٹائم برباد کرنا چھوڑ دو، سب کچھ ٹائم اسی میں لگا دو۔ اور کیا کرو؟ آپ نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، پیشاب پاخانہ تھوڑا آرام کرو، سارا ٹائم اس میں لگا دو۔ اللہ کی ذات سے امید اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے رہے اس کی تیاری میں، اور اگر آپ نے جماعت کی پابندی کر لی اس کی تیاری کے دوران، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اگر پہلے سال نہیں نکلیں گے تو دوسرے سال آپ ضرور انشاءاللہ نکل جائیں گے۔
ہم کو لاکھوں کروڑ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے جہاں آسانی سے ہم کو تعلیم مل رہی ہو۔ اب ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں غربت راستے میں آڑے آتی ہے۔ کیا آڑے آتی ہے؟ غربت آڑے آتی ہے۔ غربت آڑے نہیں آتی ہے۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، غربت، غریبی یعنی کہ تنگ دستی، محتاجی ان کا راستہ نہیں روکتی ہے۔ آپ نے APJ ابوالکلام کا نام سنا ہوگا، کتنے مشہور آدمی ہیں، کتنے بھلے مانوس آدمی ہیں، اتنی تعلیم ہونے کے باوجود کتنے بھلے مانوس ہیں۔ بتاؤ باپ، وہ کتنے غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔